سلطان محمود غزنوی 971 میں افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام سبکتگین تھا اور اس کی والدہ سامانی سلطنت کے ایک جرنیل الپتگین کی بیٹی تھیں۔ محمود نے ابتدائی تعلیم غزنی میں حاصل کی، پھر فقہ، حدیث اور تفسیر کے ساتھ قرآن کریم بھی حفظ کیا۔ محمود بچپن ہی سے نڈر اور بہادر تھا اور 15 برس کی عمر سے اپنے باپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہو رہا تھا۔ اس نے 994 میں والد کے ساتھ خراسان کی مہم سر کی تو اس کی بہادری اور جرأت کے چرچے ہونے لگے۔ اس کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے سبکتگین نے اسے خراسان کا حاکم مقرر کر دیا۔ 997 میں سبکتگین کا انتقال ہوا تو محمود خراسان کے دارالحکومت نیشا پور میں تھا۔ وہ سبکتگین کا بڑا بیٹا تھا، زیادہ تجربہ کار تھا اور نامزد ولی عہد تھا، لیکن باپ کی وفات کے بعد اس کے چھوٹے بھائی اسماعیل نے، جو اس وقت غزنی میں موجود تھا، اپنی تاجپوشی کا اعلان کر دیا۔ محمود نے تخت نشینی کے سلسلے میں اسماعیل سے خط و کتابت کی، لیکن جب کوئی حل نہ نکلا تو 998 میں غزنی پہ حملہ کیا اور اسماعیل کو شکست دے کر سلطنت سنبھال لی۔ اپنے 33 سالہ دور حکومت میں اس نے غزنی کو اتنی ترقی دی کہ اس کے انتقال کے وقت تک یہ ایک وسیع فوجی سلطنت میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے شمال میں خوارزم اور بخارا پہ قبضہ کیا تو سمرقند کے چھوٹے حکمرانوں نے خود ہی اس کی اطاعت قبول کر لی۔ جنوب میں اس نے رے، اصفہان اور ہمدان فتح کیے، جو اس سے پہلے بنی بویا کے قبضے میں تھے۔ مشرق میں اس نے وہ تمام علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا جو اب پاکستان کہلاتا ہے۔ اس وقت اس کی فوج کی تعداد 1 لاکھ کے قریب ہو چکی تھی، جس میں کئی قوموں کے لوگ شامل تھے۔ محمود ہندوستان سے سینکڑوں ہاتھی لایا تھا۔ اس نے ہرات کے صحرا کے قریب ایک شہر آباد کیا جس کی آب و ہوا ہندوستان کے موسم سے مطابقت رکھتی تھی۔ یہاں ان ہاتھیوں کی پرورش کرنے اور انہیں سدھانے کے لیے اس نے ہند سے ہی لوگ بلوائے اور اس شہر کا نام ہاتھی نگر رکھا۔ ان ہاتھیوں ہی کی مدد سے وہ ہندوستان پر فوج کشی کرتا رہا۔ محمود کی سب سے بڑی وجہ شہرت ہندوستان پر 17 حملے ہیں۔ یورپی مورخین نے ان حملوں کو بنیاد بنا کر اسے ایک ظالم حملہ آور اور لٹیرا ثابت کیا ہے، جبکہ وہ نہایت نیک دل حکمران تھا۔ اس نے کسی کو جبری مسلمان نہیں بنایا، کبھی میدان جنگ کے باہر کسی کو قتل نہیں کیا۔ ان حملوں کی ابتدا بھی ہندو راجا جے پال کی طرف سے ہوئی تھی اور یہ دشمنی محمود کے بچپن سے چلی آ رہی تھی۔ راجا جے پال طویل عرصے سے لاہور سے پشاور تک کے علاقوں کا حکمران تھا۔ اس کی سرحدیں سبکتگین کی حکومت سے ملی ہوئی تھیں۔ جب جے پال نے سبکتگین کی حکومت کو طاقت پکڑتے دیکھا تو غزنی پہ حملہ کر دیا۔ سبکتگین نے اسے شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ جے پال نے سبکتگین کی اطاعت کر کے اپنی جان بچائی اور سالانہ خراج دینے کا وعدہ کیا، لیکن جب وہ رہا ہو کر لاہور پہنچا تو وعدے کے مطابق خراج نہیں بھیجا۔ اسی وجہ سے سبکتگین نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا اور اس حملے میں پشاور تک قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد جے پال کی سبکتگین سے لڑائیاں ہوتی ہی رہیں، جن میں فتح پر فتح حاصل کرتے ہوئے سبکتگین کی حکومت دریائے سندھ سے لے کر اٹک تک پھیل گئی۔ جب محمود نے حکومت سنبھالی تو راجا جے پال نے اسے ناتجربہ کار سمجھا۔ اپنی پچھلی شکستوں کا بدلہ لینے کے لیے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لی اور ایک بڑا لشکر لے کر سن 1001 میں حملہ آور ہو گیا۔ پشاور کے قریب محمود کی فوجوں نے جے پال کو زیر کر لیا۔ راجا جے پال پورے خاندان سمیت گرفتار ہو گیا۔ مذاکرات طے کر کے اور بھاری تاوان کے عوض اسے رہائی ملی تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ لاہور لوٹ آیا۔ اس جنگ کے لیے وہ بہت سے راجاؤں کی مدد لے کر گیا تھا، اس لیے شکست کی ہزیمت اٹھا کر نہایت شرمندہ تھا۔ اس نے راج سنگھاسن اپنے بڑے بیٹے اننت پال کے سپرد کیا، خود لاہور کے ایک دروازے کے قریب ایک بہت بڑی چتا جلائی اور جل کے مر گیا۔ اس کے بیٹے اننت پال نے انتقام لینے کی قسم کھا کر راج گدی سنبھالی۔ اس دوران محمود نے 1004 میں دریائے ستلج کے قریب بھیرا کے حاکم باجی راؤ کو شکست دی۔ وہ ملتان کے حاکم ابو الفتح کے خلاف مہم پر نکلا تو راستے میں جے پال کے بیٹے اننت پال سے مٹبھیڑ ہو گئی۔ اس لڑائی میں ناکام ہو کر اننت پال کشمیر کی طرف بھاگا۔
محمود نے ملتان فتح کر کے سکھ پال کو ملتان کا حاکم مقرر کیا۔ یہ سکھ پال راجہ جے پال کا پوتا تھا اور اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے بھی بغاوت کر دی تو محمود کو ایک بار پھر 1008 میں سکھ پال کو معزول کرنے کے لیے برصغیر آنا پڑا۔ سکھ پال میں شکست کھا کر کشمیر کی طرف بھاگا۔ محمود نے اس کا پیچھا کیا، لیکن برف باری کے باعث راستے بند تھے تو واپس آ گیا۔ 1009 کے آخر میں محمود نے ہندوستان پر حملہ کر کے نارائن پور فتح کیا اور 1010 تک ملتان کے گرد و نواح کے علاقے بھی فتح کر لیے۔ 1014 میں محمود نے اننت پال کے بیٹے لوجن پال کو کوہستان کے علاقے میں شکست دی۔ اس دوران اننت پال نے ارد گرد کے راجوں سے مدد لے کر محمود کے خلاف بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ ایک خون ریز جنگ کے بعد اننت پال کو ایک بار پھر شکست ہوئی۔ اس کے بعد محمود کی اگلی لڑائی اننت پال کے بیٹے لوجن پال سے ہوئی۔ اس نے لوجن پال اور اس کے ساتھ آئے ہوئے لشکر کو ہرا دیا۔ سن 1018 میں محمود نے پہلی بار پنجاب کے اس پار دریائے جمنا کے علاقے میں فوج بھیجی۔ ہندوؤں کے مذہبی مقام متھرا کو فتح کرنے کے بعد کنوج کی ریاست کا گھیراؤ کر لیا۔ اس کی فوجی طاقت کو دیکھتے ہوئے کنوج کے راجا نے صلح کا پیغام بھیجا اور خراج دینا منظور کیا۔ 1019 میں کالنجرا کے راجا گنڈا نے کنوج کے راجا کو قتل کر دیا۔ کنوج کا راجا چونکہ محمود کا باج گزار تھا، اس لیے اس کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اس نے کالنجر پر حملہ کر کے راجا گنڈا کی سرکوبی کی۔ اب لوجن پال کے ساتھ ساتھ راجا گنڈا بھی اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ دونوں نے محمود کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی اور ایک بار پھر 1019 میں ان دونوں کی سرکوبی کے لیے محمود کو ہندوستان کا سفر کرنا پڑا۔ گویا ابھی وہ غزنی جاتا تھا کہ اسے پلٹ کر آنا پڑتا تھا۔ اکثر یورپی مورخین نے اس کے حملوں کا ذکر تو کیا ہے، لیکن اس کے خلاف ہونے والی ان سازشوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی۔ سن 1020 کے بعد سلطان کو خبر ملی کہ شمال وسطی ریاستوں نے اس پر مشترکہ حملہ کرنے کے لیے گجرات کاٹھیا واڑ میں سومناتھ کے مندر کو مرکز بنا کر مال دولت جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ سومناتھ کے مندر کو ہندوستان میں مرکزی حیثیت حاصل تھی اور مندر کا بت بہت اہمیت کا حامل تھا۔ یہ بت بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق تھا، جس سے دیکھنے والوں پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ اس بت سے ہندوؤں کو اتنی عقیدت تھی کہ اسے غسل دینے کے لیے دریائے گنگا سے پانی لایا جاتا تھا۔ سلطان نے جب ان جنگی تیاریوں کا سنا تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انتظار کرنے کی بجائے پیشگی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ سومناتھ پر حملہ کرنے سے پہلے اس نے ایک طرف تھانیسر اور ماتھرا کو فتح کیا، دوسری طرف ملتان میں قائم اسماعیلی حکومت کا خاتمہ کیا۔ غزنی سے سومناتھ کا فاصلہ 2600 کلومیٹر تھا۔ درمیان میں 500 کلومیٹر کا فاصلہ انتہائی دشوار گزار تھا، جس میں چولستان کا صحرا واقع ہے۔ سلطان کی اصلی جنگی طاقت اس کے سدھائے ہوئے ہاتھی تھے، لیکن اس صحرا کو ہاتھیوں کی مدد سے عبور کرنا ناممکن تھا۔ اس نے 30,000 سپاہیوں کی فوج غزنی سے روانہ کی، جس نے یہ فاصلہ 3 ماہ میں طے کیا۔ ہندوستان کے سب راجے، مہاراجے اور رجواڑے سومناتھ کی حفاظت کے لیے اپنی اپنی فوج لے آئے اور کمان راجا بھیما کو سونپ دی۔ سن 10,025 یا 10,026 میں ہونے والی اس جنگ کے آغاز میں ہی سلطان کو فتح حاصل ہو گئی۔ ہندوؤں نے اسے بیش بہا خزانے پیش کیے کہ وہ سومناتھ کے بت کو نہ توڑے، لیکن سلطان نے جواب دیا کہ وہ تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کے طور پر زندہ رہنا چاہتا ہے۔ جب وہ مندر میں داخل ہوا تو بت واقعی کسی زنجیر یا سہارے کے بغیر فضا میں معلق تھا۔ محمود کے دربار سے وابستہ ایک محقق البیرونی نے مندر کی چھت سے چند اینٹیں نکلوانے کا مشورہ دیا۔ جب یہ اینٹیں نکالی گئیں تو بت ایک طرف کو جھک گیا۔ البیرونی نے وضاحت کی کہ یہ بت لوہے سے بنایا گیا تھا اور مندر کی چھت پر بڑے بڑے مقناطیس نصب تھے جو بت کو اپنی طرف کھینچے رہتے تھے، اسی لیے بت زمین سے بلند ہو کر ہوا میں معلق رہتا تھا۔ جب اینٹوں کا معائنہ کیا گیا تو البیرونی کا تجزیہ درست نکلا۔ اس کی اگلی لڑائی 1027 میں دریائے سندھ اور دریائے بیاس کے درمیانی علاقوں میں ہوئی۔ اگلے 2-3 سال سلطان کچھ بیمار رہا۔
سن 1029 میں سلطان نے ایران کے شہر رے میں اپنی زندگی کی آخری لڑائی لڑی اور رے کے حاکم آل بویا کو شکست دی۔ بعض مورخین بتاتے ہیں کہ سلطان یہاں ہی دق کے مرض میں مبتلا ہوا، جس کا اس زمانے میں شافی علاج موجود نہیں تھا۔ اس نے 30 اپریل 1030 میں غزنی میں وفات پائی۔ وہ ایک زبردست جنگجو تھا، لیکن ایک بات جس کا ذکر مغربی مورخ نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ محمود غزنوی بہت بڑا عاشق رسول تھا۔ وہ قرآن و سنت پر عمل پیرا حکمران تھا۔ وہ ایک فاتح سپہ سالار ہی نہیں، علم و فن کی سرپرستی کرنے والا بے مثال حکمران تھا۔ اس کے دور میں غزنی شہر اسلامی دنیا کا اہم ثقافتی اور تجارتی مرکز بنا اور بغداد کا مقابلہ کرنے لگا۔ البیرونی اور فردوسی جیسی باکمال ہستیاں اس کے دربار سے وابستہ ہوئیں۔ نپولین کی سب سے بڑی صفت یہ مانی جاتی ہے کہ اس نے مفتوحہ ممالک سے بہترین فنون لا کر پیرس کو جنت بنا دیا، لیکن محمود مفتوحہ ممالک کے علوم و فنون کے ساتھ ساتھ وہاں کے شعراء، حکماء اور فضلاء کو بھی لے آیا اور دربار میں اعلیٰ مقام عطا کیا۔ اسی لیے اس کا دربار مشاہیر عالم کا مرکز بن گیا۔ اس نے علماء کے لیے وظائف مقرر کیے اور کئی بڑے بڑے مدرسے قائم کیے۔ مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ کے مطابق 400 شعراء سلطان محمود کے دربار سے وابستہ تھے، جن پر وہ سالانہ کئی لاکھ دینار خرچ کرتا تھا۔ اس نے فردوسی کی سرپرستی کر کے شاہ نامے کی تکمیل کروائی۔ سلطان کی حوصلہ افزائی پا کر فردوسی نے فارسی زبان میں رستم اور سہراب کی داستان پر مشتمل شاہ نامہ تخلیق کیا، جس میں 60,000 اشعار تھے۔ سلطان نے فردوسی کو اس کا معاوضہ 60,000 دینا منظور کیا تھا، لیکن جب فردوسی نے شاہ نامہ تکمیل کر کے دربار میں پہنچایا تو پے در پہ جنگوں کی وجہ سے سلطان غزنی سے باہر تھا۔ بعد ازاں اس نے اشرفیوں سے لاد کر اونٹ روانہ کر دیے۔ اب یہ فردوسی کی بدقسمتی ہے کہ جس وقت خزانے سے لدے ہوئے اونٹ شہر کے دروازے سے داخل ہو رہے تھے، عین اس وقت دوسرے دروازے سے فردوسی کا جنازہ جا رہا تھا۔ سلطان کو اس بات کا بہت رنج تھا۔ اس نے یہ تمام انعام و اکرام اس کی بیٹی کو دے دیا۔ سلطان محمود نے البیرونی کو اپنے دربار میں اعلیٰ عہدے سے نوازا۔ البیرونی نے سنسکرت زبان کی 20 سے زائد کتابوں کا ترجمہ کیا اور کتاب الہند جیسی شاہکار کتاب تصنیف کی۔ حیرت کی بات ہے کہ شعر و ادب اور علم و فن کی ترقی کے لیے اس جنگجو مجاہد کو فرصت کے لمحات کیسے نصیب ہوئے۔ غزنی سے 3 میل کے فاصلے پر اس کا مقبرہ ہے۔ اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے، آمین۔